یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 57 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے جو تم میں ایمان لائے ہیں کہ وہ اگر نیک عمل کریں گے تو اللہ انہیں حاکم کر دے گا زمین پر، جیسا کہ حاکم کیا ان سے پہلے لوگوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو اس نے پسند کر لیا ان کے لیے، اور دے گا ان کو ڈر کے بدلے میں امن۔ میری ہی بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافر لوگ جو ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان، اور خصوصاً اس وقت کے اہل ایمان اور مسلمان جب قرآن مجید کے نزول کا وقت تھا، اور عمومی طور پر اس کے بعد کے اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ زمین پر اللہ رب العزت انہیں خلافت اور حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی۔ اور شرط یہ فرمائی گئی کہ ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور نیک عمل کی شرط بھی ساتھ رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، تو ہر وقت کفار اور مشرکین کے خوف کا عالم رہتا تھا۔ پھر ہجرت مدینہ کا جب حکم ہو گیا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے اہل ایمان ہر وقت خطرہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ایسا بھی کوئی وقت آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر رکھ دیں اور امن اور اطمینان کے ساتھ رہ سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ہے جو اس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات اور انجیل کے اندر کر دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو زمین میں خلیفہ اور حکمران بنا دیا جائے گا،
اور اللہ کے پسندیدہ دین یعنی اسلام کو غالب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اتنی قوت اور شوکت اور رعب دے دیا جائے گا کہ ان کو دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرۃ العرب اور پورا ملک یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی فتح ہو گیا، اور ہجر کے مجوسیوں سے اور ملک کے شام کے بعض اطراف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ وصول فرمایا، اور بادشاہ روم اور ہرقل اور شاہ مصر اور اسکندریہ مقوقس اور شاہان عمان اور بادشاہ نجاشی وغیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے ہدایہ بھیجے اور آپ کی تعظیم اور تکریم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو جو فتنے پیدا ہوئے ان کو بھی ختم کیا، اور بلاد فارس اور بلاد شام اور مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے گئے، اور بصرہ اور دمشق آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے، اور دوسرے ملکوں کے بعض حصے بھی فتح ہو کر اس خوشخبری اور اس وعدے کا مصداق بن گئے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے اندر جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے، اس کو اپنے عمل اور اصلاح کے پیمانے پر اس وعدہ الہی کا وہ حصہ ملا ہے جس کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار رہے۔ آیت مبارکہ کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد تمہیں تمہارے دین کو یعنی اسلام کو بھی غالب کر دے گا، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا، یعنی دشمنوں کا کوئی خوف تمہارے لیے نہیں رہے گا۔ اگلی حصے کے اندر، آیت کے اگلے حصے کے اندر یہ فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ شرط لگائی دی گئی، یعنی اہل ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور آیت کے شروع میں عمل صالح کی بھی شرط رکھی گئی۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی پھر اس کے بعد کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو حکومت اور قوت اور امن اور اطمینان اور دین کو استحکام مل جائے اور ان کا خوف امن کے اندر بدل دیا جائے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر پر رہے گا یعنی اسلام سے پھر جائے گا یا ناشکری کرے گا کہ اسلامی حکومت کی اطاعت سے وہ گریز کرنے لگ جائے، تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اس جملے کا سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور جب وہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ انعامات میں بھی کمی آ گئی، آپس کے قتل و قتال اور خوف و ہراس کے اندر وہ لوگ مبتلا کر دیے گئے۔ اگلی آیت کے اندر اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ جب عمل ایمان اور عمل صالح کے دینی اور دنیاوی فوائد تمہارے سامنے آ جائیں، مسلمانوں کو زمین پر خلافت اور حکومت مل جائے اور امن و امان کا دور ہو جائے اور انہیں دشمن کا کوئی خوف نہ رہے، تو چاہیے کہ نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان پر کامل رحم کر دے، دنیا کے اندر ان کی اس نعمت کو جو اللہ کی طرف سے انہیں میسر ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہوئے اس نعمت کو دائمی طور پر کر دے اور اس کو مستقل کر دے۔ آگے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں، یہ خیال، ان کی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ زمین کے کسی حصے میں بھاگ جائیں گے اور ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، یا ہمیں وہ ہرا دیں گے، ہمارے قہر سے بچ جائیں گے، بلکہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارا قہر ان کے اوپر ہوگا، یہ مغلوب ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر ان کا نتیجہ ہے، اور آخرت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ زمین پر خلافت کا پورا ہوا؟ جیسے کہ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور کے اندر اللہ رب العزت کا یہ وعدہ زمین پر استخلاف یعنی خلافت اور حکومت اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو عطا فرما دی گئی۔ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ جو بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی وہ پوری ہو گئی۔ اسی طرح یہ آیت حضرات خلفائے راشدین کی خلافت کے حق میں بھی مقبول اور عند اللہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت سے فرمایا تھا، اس کا پورا ظہور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا۔ اگر ان حضرات کی خلافت کو صحیح اور نہ مانا جائے جیسا کہ روافض کا خیال ہے، تو پھر قرآن کا یہ وعدہ کہیں بھی پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور روافض کا یہ کہنا ہے کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا، یہ بات بھی ایک لا حاصل بات ہے، کیونکہ حضرت مہدی کا ظہور تو قرب قیامت کے وقت ہوگا، تو پورے وقت کے اندر یعنی جتنا بھی امت کے اوپر یہ طویل وقت گزر رہا ہے، تو امت جو ہے وہ دشمنوں کے خوف میں رہے اور ذلت کے اندر رہے، اور قرب قیامت کے جو تھوڑا عرصہ ہے اس میں ان کو حکومت ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ حکومت کا اہل ایمان کو ملنے کا تو وعدہ پورا نہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے، جن شرائط پر یعنی ایمان اور عمل صالح اس کی بنیاد تھا، وہ شرائط بھی انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل طور پر پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا اور انہی کے عہد میں پورا ہوا، اور ان کے بعد نہ ایمان اور عمل صالح کا نہ وہ معیار باقی رہا، نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار کبھی قائم ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔